الجماع کے لیے، اہل سنت کے لیے اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑے شرف کی آیت کریمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو، امتوں کو، قوموں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور اس دن اہل حدیثوں کو جب بلایا جائے گا تو ان کا امام کون ہوگا؟ بعض سلف نے یہ بات کہی ہے، اہل الحدیث کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ان کے امام دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج بہت سارے تانے ہیں، امام نہیں ہے کوئی، بلا امام کے ہیں، یہ آزاد ہیں، منمانی باتیں کرتے ہیں، ان کے فتوے الگ الگ ہیں، ان کا ایک عالم ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا عالم دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، پیار سے اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت اصل میں کیا ہے؟ اصل امامت تو یہ ہے، جو سب کا امام ہے وہ امام ہے، سارے اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے ہمیں امام اعظم کے لفظ پر بھی اسی لیے اعتراض ہو جاتا ہے کہ امام اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا امام۔ بھلا بتاؤ کہ اس پوری امت کا سب سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو قیامت کا دن ہوگا، اہل الحدیث کو جب بلایا جائے گا تو ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر لکھا، یہ شرف ہے اہل الحدیث کے لیے، اہل الحدیث کے لیے، اہل سنت کے لیے شرف ہے کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے اگر اہل الحدیث مانتے ہیں تو دنیا میں ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت کا مقام حقیقت میں مطلق امامت ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی مطلق اطاعت اور اتباع اللہ نے واجب کی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بڑے ہی احترام کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے جس کی امامت کی بات چل رہی ہے، یہ اہل الحدیث ہیں جن کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اپنی اپنی تاریخیں پڑھ کر کے ذرا دیکھو، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام، ذرا دیکھو کہ آپ کی تاریخ کہاں تک آپ کو لے کر کے جاتی ہے، کون سی ہجری تک، کون سی صدی تک، کون سی صدی تک لے کر کے جاتی ہے۔ ہمارے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے ہماری تاریخ کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں یہ تو 100 سال کی پیداوار ہے، 200 سال کی پیداوار ہے، 150 سال پہلے ہندوستان میں ان کی کوئی قبر نہیں ملے گی، 150 سال پہلے ان کی کوئی زمین، ان کی کوئی مسجد نہیں ملے گی۔ اس طرح کے تانے ہمارے بھائی دیتے ہیں۔ میں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بات جذبات کی بھی ہے لیکن جذبات میں بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت تو ہوگی، لیکن یہ موقع بھی تھوڑی سی گزارش کرنے کا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پائی جانے والی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، میرے بھائیوں، اگر ان کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کب کس کی قبر تھی، کب کس کی قبر نہیں تھی، کب کس کی مسجد تھی، کب کس کی مسجد نہیں تھی، اسے جاننے کے لیے تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ اگر آپ جماعت دیوبند کی بات کریں تو ان کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، یہ 1866-67 کے بیچ کی پیداوار ہے۔ ان کا فاؤنڈیشن کب ہوا ہے؟ 1866، یہ عیسوی جو آپ کی چل رہی ہے، اور 1280 وغیرہ کے آس پاس یا 90 کے آس پاس ان کی تاریخ ہے جب ان کا فاؤنڈیشن ہوا ہے، اور اسی کے آس پاس 11-12 سال کے فاصلے سے اس جماعت کا بھی وجود عمل میں آیا ہے جنہیں بریلوی یا رضا خانی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رہی بات اسی طرح سے ہمارے ملک میں، وطن میں، ہمارے بیچ میں پائی جانے والی ایک اور جماعت یا ایک اور فرقہ جس کا نام کچھ زیادہ ہی لیا جاتا ہے، جماعت اسلامی والے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ یہ تو 1947-48 میں آزادی کے فوراً بعد وجود میں آئے ہیں، ان کی عمر تو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ تاریخ ہی جاننا چاہیں گے، کون پرانا ہے، کون نیا ہے، کون کا وجود میں آیا، کون کا وجود میں آیا، 100 سال، 150 سال، 200 سال، تو میرے بھائیوں، یہ موضوع میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کی عمر کا پتہ چل جائے گا
یہ تو 100 سال 150 سال 200 سال کے بیچ کی آپ کی عمر ہے، لیکن ہمیں جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ جن کے سینے پر قرآن کریم اتارا گیا، جن کے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری عمر کتنی ہے؟ جتنی اسلام کی عمر ہے اتنی عمر اہل حدیثیت کی عمر ہے، جتنی عمر اسلام کی ہے، جتنی عمر قرآن کریم کی ہے، جتنی عمر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی کی ہے، اتنی عمر جماعت اہل حدیث کی ہے۔ یاد رکھنا، اس لیے یہ موضوع کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ تو خود اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو بے نقاب کر دیں گے۔ اس لیے میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں نہ کہو، اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اصل اسلام کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی فقہ و فہم، ان کی صبح و شام، یہ اصل میں دین اسلام کی اصل شکل ہے۔ اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، اسی کا نام سلفیت، اسی کا نام طائف منصورہ، اسی کا نام فرقہ ناجیہ، اسی کا نام جماعت، اسی کا نام ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ صفاتی نام آپ نے سنا ہے، خطاب آپ نے تفصیل سے ساری باتوں کو سنا ہے۔ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ عمر کا یہ حقیقت یہ ہے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ بات آپ نے جان لی کہ ہماری عمر، ہماری تاریخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاج سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے۔ اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے نبی ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، غار حرا میں آنے والی پہلی وحی، تب سے ہمارا وجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس وقت جو دین تھا، جو عقیدہ تھا، جو عبادت تھی، جو حلال و حرام تھا، جو منہج تھا، جو فکر تھی، جو اصول تھا، جو ضابطہ تھا، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہماری راہ ہے، وہی ہمارا اصول ہے، وہی ہمارا ضابطہ ہے، اور ہم خود بھی اس پر قائم ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اور سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آؤ پلٹو اپنے اس اسلاف کی طرف، آؤ چلو ذرا پیچھے اور پیچھے۔ آخر 200 سال 300 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 400 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ 600 800 سال پہلے کیوں رک جاتے ہو؟ اور اگر تقلید کی تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے تو 300 سال پورے گزر گئے۔ 301 2 سال یعنی 34 صدی ہجری کا آغاز ہوا، تب جا کر کے ائمہ اربعہ کی تقلید کی فضا امت کے اندر قائم کی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب چاروں مسلک میں سے کسی نہ کسی مسلک کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ تقلید کے اس شوشے کی عمر کتنی ہے، اس کی تاریخ کتنی ہے۔ رہی بات ائمہ اربعہ کی، تو آپ جان سکتے ہیں کہ پہلے امام کی پیدائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب نئے ہیں، نئے ہم نہیں ہیں، نئے آپ ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ ٹولیاں ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ تمام چیزیں بعد کی آئی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بعد کے ہیں، جب یہ بعد کے ہیں تو ان کا عقیدہ بعد کا، ان کا منہج بعد کا، ان کا راستہ بعد کا، ان کا مسلک بعد کا۔ ہم شروع سے ہیں، جو اللہ کا کلام، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا منہج اور موقف ہے، وہی ہمارا بھی ہے، اور اسی کی ہم سب دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موقع پر میں آپ کے سامنے جو دوسری بات کی تاریخ کے بارے میں بات ہو گئی، دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے بڑی آسانی کے ساتھ، جنگل کی آگ سے بھی کئی گنا تیزی کے ساتھ فتنے پھیل جاتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوہ بھائی، ہمارے بھولے بھالے عوام بہک جاتے ہیں، اس کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا منہج وہی ہے جو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا ہے، تو جو عقیدہ اس وقت تھا ہم اس کو مانتے ہیں، جو مسلک اس وقت تھا ہم اس کو مانتے ہیں، جو منہج اس وقت تھا ہم اس کو مانتے ہیں، جو عبادت اس وقت تھی ہماری عبادت ہے، جو حلال و حرام تھا وہ ہمارا حلال و حرام ہے، جو کچھ اس وقت تھا وہ ہمارا دین ہے۔ لیکن جو اس وقت نہیں تھا وہ بعد میں آیا، اور جب بعد میں آیا تو اس کی حیثیت دین کی، شریعت کی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، یہ تعلیم حضرت امام ابو حنیفہ نے، مالک نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے، چاروں ائمہ کرام نے، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہے، جو وہ پرانا والا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، حدیث کا، سنت کا، حدیث کا، حدیث صحیح ڈھونڈو،
हनफियो हदीस सही ढूंढो, मालिकियो हदीस सही ढूंढो, शाफियो हदीस सही ढूंढो, हम्बलियो सही हदीस ढूंढ लो। अगर सही हदीस मिल जाए, वही मेरा मसलब अबू हनीफा का, वही मालिक का, वही शाफी का, वही अहमद बिन हम्बल का। इसलिए याद रखना, ये सारे हवाले, ये सारे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर सबत हैं। दुनिया की कोई ताकत इस गलत साबित नहीं कर सकती। इसलिए कोई धोखा ना दे, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। आप बाद में आए, आप 100 साल, 150 साल, 200 साल, ये कोई ताना ना दे। तो ना हम पुराने हैं, ना हम नए हैं, ना हमारा अकीदा नया है। हम बिल्कुल शुरू इस्लाम से हैं, हमारा अकीदा भी बिल्कुल शुरू से। अब ये बात आपने समझ ली, तो अब जितने नए रास्ते, नए तरीके निकल करके आते हैं, चाहे वो शिर्क का तरीका हो, कब्र परस्ती का तरीका हो, औलिया परस्ती का तरीका हो, शख्सियत परस्ती का तरीका हो, अंधी तकलीद का मसला हो, या ऐसे ही सूफियत का हुलूल का अकीदा हो, या उसके अलावा मेरे भाइयों तुर्क अरबा सूफियत का, हम ये जो नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरी, चिश्ती के 4 सिलसिले, और उसके अलावा शादली है, साबरी है, कलियरी है, और उसके अलावा दीगर बहुत सारे, और एक नया तरीका बहुत बाद में, अभी बिल्कुल जल्दी कुछ दिनों पहले, चंद सालों पहले हसन बन्ना ने मिस्र में एक सूफियत का तरीका होसाफिया के नाम से भी जाने जाने वाले बुजुर्ग की कब्र पर जाकर के मुराकबा करते थे और घंटों पैदल चल करके जाया करते थे। ये कोई भी सिलसिला हो, हम इन सब के खिलाफ इसलिए हैं कि ये सब दीन में नहीं है, दीन में शामिल नहीं है। इन तमाम का दीन इस्लाम सच्चे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, और कोई नफरत नहीं मेरे भाई, और कोई दूरी नहीं है। हमारी और आपकी अगर कोई दूरी की वजह है तो ये दीन है, ये अकीदा है, ये सुन्नत है, ये सलफियत है, बस, और कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वजह नहीं है नफरत की मेरे भाइयों। तो असल में हमें और आपको ही जानने की जरूरत है। इसलिए दूसरी बात आप ये समझ लें बहुत अच्छी तरह से, आज जब हम इस असल दीन इस्लाम के बाद नए निकलने वाले अकीदे, नए आने वाले रास्ते, नए आने वाले ज़ाब्ते, नए आने वाले तौर तरीके अमल सलूक की तरदीद करते हैं, तो लोग कहते हैं ये देखो उम्मत में इंतिशार फैला रहे हैं, ये देखो उम्मत में शिद्दत फैला रहे हैं। आप बताइए, भला बताइए, इससे बड़ा वसवसा, इससे बड़ा धोखा देने का तरीका क्या हो सकता है कि हम असल दीन की दावत दें और लोग वर्गलाएं और कहें कि ये देखो उम्मत में इंतिशार पैदा कर रहा है। तशद्दुद कहते हैं लोग इसको। भला बताओ मेरे भाई, जरा आप अपने सीने पर, दिल पर हाथ रख करके सोचो, अगर हम शिर्क के खिलाफ बात करें तो तशद्दुद कैसे? क्या सहाबे अल्लाह के कलाम, नबी की सुन्नत और सहाबा के यहाँ शिर्क है? क्या उनके यहाँ बिदात है? क्या उनके यहाँ सूफियत है? क्या उनके यहाँ इनकार हदीस है? क्या उनके यहाँ अंधी तकलीद है? क्या उनके यहाँ शख्सियत परस्ती है? क्या उनके यहाँ हदीसों का इनकार है? ये सारी चीजें जब दीन के खिलाफ हैं और न कुरान में, न सुन्नत में, न सहाबा की सीरत में, तो हम उसके खिलाफ क्यों ना रहें? क्यों ना रहें? जब हम अहलुल हदीस हैं, उसी रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उसके सिवा जितने बातिल रास्ते हैं, गलत रास्ते हैं, मशकूक रास्ते हैं, उन रास्तों को क्यों ना उम्मत के सामने बेनकाब करें। अब लोग हम पर ताना देते हैं, कहते हैं आज उम्मत के हालात नाजुक हैं, दुनिया हमारे खिलाफ पिल पड़ी है, और आज ये लोग देखो तकलीद के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये लोग देखो फला मसले के खिलाफ बात कर रहे हैं। इत्तिहाद का टाइम है, इंतिशार पैदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, रवादारी का टाइम है, तशद्दुद पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, याद रखना, तशद्दुद नहीं है ये असल दीन है, असल कुरान का, सुन्नत का, सहाबे किराम का दीन, जो अल्लाह तबारक व तआला के यहां नजात का जामिन दीन है, वो दीन है ये नया दीन नहीं है, तशद्दुद नहीं है, तमस्सुक है, तमस्सुक। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम इन पर तमस्सुक रखोगे, मजबूती से कारबंद रहोगे, लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, गुमराह ना हो जाएं, भटक ना जाएं, बहक ना जाएं, इसीलिए तो तमस्सुक की तालीम हम आपको देना चाहते हैं। ये तशद्दुद नहीं है। आपको तशद्दुद लगता है क्योंकि जब इंसान सहूलतकार हो जाता है, इंसान सेकुलर हो जाता है, इंसान रवादारी के नाम पर मुदाहनत और समझौते करने लगता है, तो उसको असल दीन तशद्दुद वाला
वाला लगता है। मेरे भाइयों, अब शिर्क के खिलाफ बात करें, शिर्क की तरदीद करें, लोग कहते हैं तशद्दुद है। बिदअत के खिलाफ बात करें, लोग कहते हैं तशद्दुद है। तकलीद के खिलाफ बात करें, लोग कहते हैं तशद्दुद है। इस तरह से लोग बातें करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं, ये तशद्दुद नहीं है, असल दीन है, असल दीन है। इसीलिए हम आज अगर बातिल के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं कि यही अहले हदीसियत है, यही सलफियत है, यही कुरान सुन्नत सहाबा का तरीका है। सारे सहाबे किराम को आप देखेंगे, इब्ने मसूद ने बिदात का रद्द किया कि नहीं किया, हजरत इब्ने अब्बास ने खारजियत का रद्द किया कि नहीं किया। आज हम खारजियत के खिलाफ बात करते हैं, तशद्दुद का नाम देते हैं। राफिजियत के खिलाफ बात करते हैं, तशद्दुद का नाम देते हैं। इख्वानियत के खिलाफ, दंगे फसाद के खिलाफ बात करते हैं तो लोग तशद्दुद का नाम देते हैं। जमात इस्लामी के लोग जो अपने आप को सबसे ज्यादा रवादार और सेकुलर साबित करने की कोशिश करते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि भाई सैयद मौदूदी साहब ने अपने अकीदे में क्या क्या नहीं फैलाया। उनकी किताब के अंदर इनकार सिफात है, तावील सिफात है, हदीसों का इनकार है, मोजज़ात का इनकार है, सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां हैं और हुकूमतों को तकफीर करना है, उनके खिलाफ दंगे फसाद की आग भड़काने का अकीदा पाया जाता है। इसी रास्ते पर चलने वाला डॉक्टर इसरार भी था, जो बाद में बाद वजूहात से मौदूदी साहब से अलग थलग हो गया, लेकिन आज भी उसकी तकरीरें सुबह शाम नशर होती हैं। उसके यहां ये सारे अकीदे पाए जाते हैं, खारजियत का, इख्वानियत का, और ऐसे ही मेरे भाइयों अकल परस्ती का, हवस का, ख्वाहिशात नफसानी का पूरा अकीदा पाया जाता है, और गंदा अकीदा सूफियत का पाया जाता है। मेरे भाइयों, हुलूल का अकीदा पाया जाता है। ये अकीदा आप बताइए, इसके खिलाफ तरदीद की बात करें कि ना करें, रद्द की बात करें कि ना करें। याद रखें, ये रद्द हम दीन समझ करके करते हैं, दीन समझ करके। इसीलिए समझ लें, जब अहले हदीस कहा जाए, सलफी कहा जाए, इसका मतलब ये होता है अहले हदीस है, सलफी है, इसका मतलब मुशरिक नहीं है, बिदती नहीं है, अंधा मुकल्लिद नहीं है, राफिजी नहीं है, इख्वानी नहीं है, कुतुबी नहीं है, मौदूदी नहीं है, इख्वानी नहीं है, बन्नाई नहीं है। ये सारे फिरके जिनसे ये सारा उम्मत के अंदर अकीदे और मनहज का फसाद जुड़ा हुआ है, इन सब से दूर जो है उसी का नाम अहले हदीस है। आज ये भी एक बड़ा मसला पैदा हो गया। हमारे बहुत सारे अहले हदीस भी बड़े अजीबोगरीब अंदाज की रवादारी लेकर चलते हैं। हिंदुस्तान जमहूरी है, अकीदा जमहूरी नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क अजीज, वतन अजीज सेकुलर है, लेकिन अकीदा सेकुलर नहीं है, आपका उसूल सेकुलर नहीं है। याद रखना, उसूल किताब और सुन्नत की जड़ों के अंदर मौजूद है। उससे समझौता करना अपनी आकिबत बिगाड़ना है, अपनी जिंदगी के सुकून को गारत करना है। याद रखो, इसलिए दीन इस्लाम ये सेकुलर चीज का नाम नहीं है। अकीदा उसूलों पर, अकीदा और उसूल कभी भी समझौते की चीज नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, धोखे में बह जाते हैं और बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं, अपने भी शिकवा करते हैं, अपने भी शिकवा करते हैं। तो बड़ी तशद्दुद की बात हो रही है, बड़ी शिद्दत की बात, इसके खिलाफ उसके खिलाफ बात हो रही है, तशद्दुद है। नहीं नहीं, अच्छी तरह से जहन में गलतियों का इजाला कर लो, गलत फहमी का इजाला कर लो। ये तशद्दुद नहीं है, तमस्सुक है, तमस्सुक। इसलिए अपने दीन पर कायम रहने के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है, इसे मजबूती से थामे रहे। और मेरे भाइयों, जब तक आप इस पर मजबूती से कायम नहीं रहेंगे, ये असल दीन बाकी नहीं रहेगा। ये कभी ना कहना कि दो चार लोग सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं जो तशद्दुद की बात है और आपस में इंतिशार की बात है। याद रखना, हर जमाने में, हर दौर में हक गोई करने वालों की तादाद कम रही है। 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। आपको तो मालूम है ना, ये हम कब से मेजोरिटी वाले बन गए, हम कब से अक्सरियत वाले बन गए, भला बताओ मेरे भाइयों। हक नाम अक्सरियत का नहीं है, हक नाम तादाद का नहीं है, हक नाम है किताब सुन्नत और सहाबा की दलाइल का, और इसी का नाम अहले हदीसियत है, इसी का नाम सलफियत है। इसलिए किसी भी तरह से बहक न जाना। और इसीलिए जब ये नरमी आ गई, जब ये समझौता आ गया और ये मुदाहनत आ गई और ये रवादारी के नाम पर आदमी तनाजुल करने लगा अपने अकीदों से, उसूलों से, तो फिर वही बात याद आ जाती है जो कहा था अल्लामा इकबाल ने, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा।
یہ ذلت اور پستی جو ہماری ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، سیاست کی کمی نہیں ہے، دنیا کی ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، اور عہدے اور مناصب کی کمی نہیں ہے، معاف کرنا، اس کی وجہ ہمارے ایمان و عقیدے کا خلل ہے، ہماری منہج کی کمزوری ہے، ہماری دین سے بیزاری کا بنیادی سبب ہے، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور خواری ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہم کبھی لپ چھپ کر کے بات نہیں کرتے، یہ سچائی ہے، اور سچائی کی پہچان یہ ہے کہ ڈنکے کے چوٹ پر بولی جاتی ہے۔ سلفیت، اہل حدیثیت، کیوں دبتے ہو، کیوں چھپتے ہو میرے بھائیوں؟ کیا گالی ہے کیا اہل حدیثیت؟ کیوں آخر نام نہیں لینا چاہتے؟ کیوں آخر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہو؟ کوئی کیا غلط چیز کا نام ہے؟ گالی ہے وہ؟ کوئی بری چیز ہے کیا؟ کیوں نہیں نام لیتے اہل حدیثوں؟ آپ سے مخاطب ہوں میں، اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ سلفیت سچے دین کا نام ہے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جہاں بھی رہو حق بولنا، وَأَن تَقُولَ وَأَن تَقُولَ حَقًّا حَيْثُمَا كُنْتَ، جہاں بھی رہنا حق بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَأَلَّا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بولنے کے لیے کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت بھی فرمائی، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر کے اس کا اعلان کیا، جہاں ہوں گے حق کا ڈنکا بجائیں گے، کسی ملامت کرنے والے، گالی دینے والے، بھپتی کسنے والے سے نہیں ڈرنے والے ہیں ہم۔ سچائی سر چڑھ کے بولنے والی حقیقت کا نام ہے۔ اس لیے اپنے خوش ہو جائیں نہ خوش ہو جائیں، پرائے خوش ہو جائیں نہ خوش ہو جائیں، اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، اقبال نے کہا تھا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ اللہ اکبر، کچھ بھی ہو جائے لیکن سچائی مت چھوڑنا۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، دنیا دشمن ہو جائے، اپنے الگ ہو جائے، پرائے مخالف ہو جائے، لیکن کبھی بھی زہر کو میٹھا نہ کہنا، کبھی باطل کو حق نہ کہنا، کبھی حق کو باطل نہ کہنا۔ یہ پیغام لے کر کے جاؤ اہل حدیثوں۔ تو ایک تو اہل حدیثیت نام کس چیز کا ہے، اور دوسرے اہل حدیثوں کے نام پیغام۔ آج بڑی رواداریاں چل رہی ہیں۔ دنیا کو خوش کرنا چاہو گی، اللہ کو ناخوش کر کے تو سزا ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناخوش ہو ہی جائے گا، جس کو تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ سب بھی ناخوش ہو جائیں گے، سزا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے خبردار، کسی ملامت کے بغیر سچائی کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو۔ اور یہ منچ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محصلہ کی بستی کا یہ تاریخی جماعت کا پروگرام ہے، جماعت اہل حدیث کا نمائندہ پروگرام ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں، اس کے ایک ایک خطاب میں، اس کے ایک ایک پیغام میں اہل حدیثیت کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ ہر خطیب امت کو اللہ کے دین کا سچا پیغام پہنچانے کے لیے پوری جرات کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا مقصد ہے، نہیں، دنیا کے سامنے سچائی پھیلنی چاہیے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی غفلت میں نہ رہے۔ یہ اتمام حجت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں، اگر تم نے اس سے سمجھوتا کر لیا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس مشن کو دنیا میں عام کر سکے۔ اس لیے تمہاری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھو۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات ہے کس کی میرے بھائیوں؟ وہ بات ہے شکریہ کی۔ میں شکر گزار ہوں جماعت المسلمین محصلہ، جماعت اہل حدیث کا جو اصل یہاں پر ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اس مشن کے لیے ہمیشہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس مشن، اس منچ سے یہ سچا دین دنیا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بھی کوئی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، حق گوئی میں کسی بھی طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَخَافُونَ بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اس سچے دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا ہمیں اس مشن سے غفلت میں نہ ڈالنے پائے۔ دنیا کی کوئی روری آیت نہ کرو، اللہ کا دین غالب ہو جائے،
اللہ کا سچا دین دنیا میں عام ہو. یہ سب سے بڑی آپ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یاد رکھیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس مشن پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم